غالباً شاہ جہاں کے عہد میں تعمیر ہونے والی اس باغ کا بہترین استعمال یہی تھا کہ یہاں کشمیر کی بھارت سے آزادی کی باتیں ہوں۔ یہ گروپ ہڑتال کے سلسلے میں ایک حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد منتشر ہوا تو احسن ڈار فیصلے کے مطابق شبیر شاہ سے ملاقات کے لیے چنار باغ روانہ ہو گئے۔ یہ ملاقات ٹیپو اور اشرف ڈار سے شبیر شاہ کی ملاقات کی روشنی میں ضروری ہو گئی تھی تاکہ شبیر شاہ کو عسکری گروپ کی طرف سے احسن ڈار یقین دہانیاں کرا سکیں۔ جے کے ایل ایف کا گروپ اشفاق مجید وانی اور عبدالحمید کی سرکردگی میں روانہ ہو گیا، جبکہ غازی الیاس نے اللہ ٹائیگرز والوں کے ساتھ خانقاہ معلیٰ کی راہ لی تھی۔ وہاں نماز کے اجتماع میں ہڑتال کی اپیل کرنا چاہتے تھے۔ حضرت امیر کبیر سید میر علی ہمدانی کا حجرہ کشمیری عوام میں بے پناہ احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ان دنوں اللہ ٹائیگرز کی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہ عظیم الشان عمارت 1394 عیسوی میں سلطان سکندر بت شکن نے تعمیر کرائی تھی۔ اس عمارت کی چھت بوجھ پتھر اور اخروٹ کی لکڑی سے تیار کی گئی ہے اور دیواروں کے اندرونی حصوں میں کلام پاک کی آیات انتہائی خوبصورتی سے کندہ کی گئی ہیں۔ کشمیریوں کے نزدیک خانقاہ معلیٰ انتہائی مقدس جگہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کشمیری اس خانقاہ میں صرف اور صرف سچ بولتا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں۔ یس سر۔ زوبی مسکراتی ہوئی کمرے میں آئی تو سکندر چونک کر اٹھا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ خانقاہ معلیٰ کے بارے میں، سکندر نے جواب دیا۔ تم نے چائے کہہ دی؟ جناب، وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ میں نے وائی کے لیے بھی کہہ دیا ہے، شیلا کو تکلیف ہوگی۔ ارے نہیں، وہ تو اپنے سکندر بھائی کے لیے اس وقت سالم بکرا بھی بنا سکتی تھی، مگر میں نے منع کر دیا۔ ویسے آج آپ کے ساتھ شیلا کے وہ نہیں، وہ کون؟ سکندر نے مسکراہٹ چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ کوئی نہیں۔ زوبی نے منہ پھلا لیا۔ لو، تمہاری لاڈلی بہن چائے لے کر آ رہی ہے۔ وہ جان بوجھ کر سینڈل پہن کر آئی ہے تاکہ ہم ہوشیار ہو جائیں، سکندر نے ہنس کر جواب دیا۔ زوبی خفیف سی ہو گئی اور اگلے لمحے شیلا ٹرے لے کر اندر چلی آئی۔ کیا حال چال ہے؟ شیلا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ کیسے راز و نیاز ہو رہے ہیں؟ ارے بھائی، راز و نیاز کرنے والی عمر تو ہماری نہیں۔ زوبی ابھی کہہ رہی تھی کہ تم بڈھے کھسٹ لگنے لگے ہو۔ کیوں زوبی؟ شیلا نے گور کر دیکھا۔ ان کی باتوں پر مت جاؤ، چائے بناؤ اور پھر ان سے کہو کہ یہاں آنے کا مقصد بیان کریں تاکہ ہم جا کر آرام سے سو جائیں۔ یہ بات تم خود بھی کہہ سکتی ہو، مجھے گیٹ کیپر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ شیلا بے اختیار ہنس پڑی۔ زوبی کا موڈ اور زیادہ خراب ہو گیا، مگر جو ہی گفتگو 18 ستمبر کے بارے میں شروع ہوئی وہ چوکس اور سنجیدہ ہو گئی۔ تم دونوں کل ہی، میرا مطلب ہے آج ہی، خواتین میں رابطہ مہم شروع کرنے کی درخواست کرو تاکہ 18 ستمبر تک ہم سری نگر میں مکمل ہڑتال کرا سکیں۔ خاتون اندرابی سے کہنا کہ ہڑتال بہت اہم ہوگی۔ ہماری مستقبل کی ساری منصوبہ بندی کا دار و مدار اسی ہڑتال کی کامیابی پر ہوگا۔ اسکول اور کالج ٹیچرز کو خاص طور پر متحرک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی اکثریت ابھی تک بھارتی انتظامی ڈھانچہ کی شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے۔ تعلیمی اداروں میں ابھی تک شیخ عبداللہ کی شخصیت کا سحر باقی ہے۔ سکندر، زوبی نے کہا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہاں، میرا کہنے کا مطلب یہی تھا۔ انہوں نے جعلی سیکولرزم کے نام پر بہت سے ذہن تباہ کیے ہیں اور خاص طور سے تعلیمی اداروں پر گرفت مضبوط کر رکھی ہے۔ لیکن یہ بھی تو سوچو کہ میں، تم اور شہلا تینوں انہی تعلیمی اداروں میں پڑھ چکے ہیں۔ پہلے بھی سیکولرزم کی باتیں کرتے تھے، لیکن جب ایک بار اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ یہ سب کچھ ڈھونگ تھا۔ بھارت میں سیکولرزم کا مفہوم صرف یہ ہے کہ کشمیر کو غلام بنائے رکھا جا سکے تو کیا ہوا؟ ہم نے نیشنل کانفرنس پر لعنت بھیجی اور آزادی کی جدوجہد کے دائرے میں شامل ہو گئے۔ لوگوں کو حقیقت بتانے کی ضرورت، یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھارتی جمہوریت ممکن ہے، کہ بھارت میں واقعی جمہوریت ہو، لیکن مقبوضہ کشمیر تک پہنچتے پہنچتے اس کے معنی و مفہوم بدل جاتے ہیں۔ وہ یہاں کالی کا انتقام ثابت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ کشمیر پر رام راج رہے، یہاں کی عوام کو رائے شماری کا حق نہیں دیا جائے۔ آپ بالکل درست کہتے ہیں بھیا، شیلا نے پہلو بدل کر کہا۔ ہم نے لوگوں سے انہی خطوط پر گفتگو کی تو ہماری تعداد مسلسل بڑھتی جائے گی اور ایک دن ہم نہ صحیح ہمارے بعد جدوجہد میں شامل ہونے والے آزادی کے سورج طلوع ہوتے دیکھ سکیں گے۔ سکندر نے سگریٹ بجھاتے ہوئے کہا۔ ہماری طرح ایسے ہزاروں لاکھوں افراد ہیں جو اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ غلامی کشمیر کا مقدر نہیں۔ میری خواہش ہے بیرون کشمیر یہ تاثر جلد از جلد زائل ہو جائے کہ کشمیری بزدل ہوتے ہیں۔ زوبی نے ایک طویل سانس لے کر کہا، کاش ایسا جلد ہو سکے۔ تم بعض اوقات بہت زیادہ مایوسی کی باتیں کرنے لگتی ہو۔ سکندر مسکرا کر بولا۔ ہری سنگھ کا زمانہ ختم ہوئے برسوں بیت گئے زوبی۔ مہاراج ہری سنگھ کی یہی رائے تھی، اسی لیے اس نے کشمیری مسلمانوں کی ممکنہ بغاوت سے خوف محسوس کرتے ہوئے جموں، چمبا اور کانگڑا کے ہندو سپاہی فوج میں بھرتی کیے تھے۔ اس وقت کے انگریز وزیر نے اسے مشورہ دیا تھا
کہ وہ ریاستی عوام سے بھی فوج کی ایک کمپنی تیار کر لے، تو ہری سنگھ نے اسے جواب دیا تھا کہ کشمیری بزدل ہوتے ہیں، یہ فوج کے قابل نہیں۔ ایسے بہت سے ہری سنگھ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی قوم کے بارے میں ایسی ہی رائے دی ہے۔ شیلا جرجری لے کر بولی، ویسے زوبی، ٹیپو، اشرف ڈار، جاوید مری، صلاح الدین، امن ڈار، اشفاق مجید وانی، شبیر شاہ اور ایسے ہی درجنوں شعر ہری سنگھ کے منہ پر تاریخی تمانچہ ہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ زوبی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھے یقین ہے سکندر کہ ایک روز شیلا تمہارا نام بھی اسی انداز میں لے گی، مجھے یقین ہے۔ نہیں جان، شیلا نے اسے بازوں میں بھر لیا، سکندر بھائی کا نام میں نہیں لوں گی، تاریخ لے گی۔ جب بھی کشمیر کی نئی تاریخ لکھی جائے گی، اس میں سکندر کا نام بہت واضح، بہت روشن لکھا جائے گا۔ یہ ان سرپھروں کی رہنمائی کر رہے ہیں جو بھارت کے جسم پر گاؤ لگاتے جا رہے ہیں۔ زوبی ہنس پڑی۔ اس نے بڑے فخر سے سکندر کو دیکھا جو حیرت سے منہ کھولے شیلا کو گورے چلا جا رہا تھا۔ یہ تم اچانک ہی کیسی جذباتی باتیں کرنے لگی شیلا؟ تم مجھے جھٹلا نہیں سکو گے بھائی، میں نے جو کچھ کہا وہ مستقبل کا مورخ اپنے قلم سے ضرور لکھے گا، شیلا بڑے یقین کے ساتھ بولی۔ اسی وقت وزٹنگ روم کے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ شیلا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ وہ چند لمحوں تک سنتی رہی اور پھر ریسیور رکھنے کے بعد اور طویل سانس لے کر بولی، عاصم کا فون تھا۔ کشمیری پولیس نے آج صبح سویرے یونیورسٹی ہاسٹل پر چھاپا مارا ہے اور کم از کم 20-22 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ عاصم کا خیال ہے کہ ان لوگوں کو حضرت بل روڈ کے راستے براہ راست سینٹرل جیل لے جایا جائے گا۔ تھینک یو شیلا۔ سکندر اٹھ گیا۔ وہ اچانک ہی بے چین سا ہو گیا تھا۔ مجھے فوری طور پر جانا ہوگا، تم لوگ آج ہی کام شروع کر دو۔ اگر میرے جانے کے بعد الفتح گروپ سے فراز کا ٹیلی فون آئے تو اسے گرفتاریوں کی خبر دے کر یہ بھی بتا دینا کہ میں کوٹ گیا ہوں۔ حب سے بھیجا کی درخواست فوراً دائر کرنا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے نکل گیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتی رہی اور پھر ایک ساتھ اٹھ کر رہائشی کمروں کی طرف چلی گئیں۔ شاہ ہمدان مسجد سے فتح قدل کی جانب جانے والے راستے پر جگہ جگہ پولیس کا پہرا تھا، مگر اس پہرے کے باوجود تقریباً 30-40 نوجوان ایک پرانے سے مکان کے احاطے میں جمع ہو ہی گئے۔ ان نوجوانوں کا تعلق مختلف تعلیمی اداروں سے تھا۔ وہ طلباء کی مختلف تنظیموں کے لیڈر تھے۔ ان میں کئی کا تعلق انتہائی دائیں بازو سے تھا اور کئی انتہا پسند بائیں بازو سے تعلق رکھتے تھے، لیکن فزیکل ٹریننگ کالج کے ایک نوجوان نے انہیں یہاں جمع کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو کافر یا سامراجی کاسا لیس کہنے والے آج ایک ہی دری پر شانہ بشانہ بیٹھے ہوئے بھارت سے آزادی جیسے سنجیدہ موضوع پر بات کر رہے تھے۔ وہ ایک ہی نقطے کی بنیاد پر عمل کے لیے آمادہ ہوئے تھے اور وہ نقطہ تھا کشمیر کو آزادی دلائی جائے۔ فتح قدل کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کہیں زیادہ ہیں دوستو۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہاشم کی تقریر جاری تھی۔ یہ فتح قدل ہی تھا جہاں سے ڈوگرا راج کے خلاف جدوجہد تنظیمی شکل میں شروع ہوئی۔ فتح قدل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں ایک ریڈنگ روم قائم کیا گیا تاکہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور ڈوگرا خاندان کے خلاف ہیں رابطہ رکھ سکیں۔ پھر یہی مفتی جلال الدین کے گھر پر مرکز قائم کیا گیا تاکہ انقلابی تحریک کا آغاز ہو سکے۔ خواجہ غلام نبی گلکار ہوں یا مفتی جلال الدین، پیر زادہ احمد شاہ فاضلی ہوں یا غلام رسول، حکیم علی اور حکیم غلام مرتضیٰ نے اسی علاقے سے ظلم کے خلاف جدوجہد شروع کی تھی، اور آج ہم برسوں بعد اسی انقلابی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ظلم کے خلاف عملی جنگ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ظلم، جبر، استبداد، بے رحمانہ تسلط اور غلامی کے خلاف جدوجہد ہی فتح قدل کا پیغام ہے، پروگرام ہے۔ کیا کوئی فتح قدل کے اس مشن سے، پیغام سے، پروگرام سے اختلاف رکھتا ہے؟ نہیں۔ بہت سے سر نفی میں ہلنے لگے، کئی زبانیں بھی بول پڑیں۔ ان کی رگوں میں اچانک ہی خون اس طرح ابلنے لگا تھا جیسے ابھی بندشیں توڑ کر بہ نکلے گا۔ ہاشم کی تقریر نے انہیں تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ تب پھر اختلاف کس بات پر؟ الگ الگ گروپ کیوں باقی رہیں؟ ہم اعجاز ڈار شہید کی برسی منانے کے لیے الگ الگ پروگرام کیوں کریں؟ اعجاز ڈار کی سیاست سے اختلاف رکھنے والے ایک گروپ لیڈر نے بے ساختہ طور پر اٹھ کر کہا، میں اپنے گروپ کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ یہ اجتماع جو بھی کال دے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ شاباش! مختلف گروپ لیڈر نے تالی بجائی۔ میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں۔ تو پھر یہ طے پا گیا کہ ہم الگ الگ جلسے نہیں کریں گے۔ گورنمنٹ کالج کی یونین کے صدر نے فیصلہ کن لہجے میں پوچھا، اس تجویز کی حامی ہاتھ کھڑے کریں۔ وہاں اس تجویز کا مخالف کوئی نہیں تھا۔ تب ہم میں سے کسی کو اختیار دیا جائے کہ وہ ایسے فارغ التحصیل طلباء سے رابطہ قائم کر کے لاہے عمل طے کرے جو اب عملی سیاست میں ہیں۔ یہ تجویز منظور ہو گئی اور ہاشم کو فتح قدل گروپ کا ترجمان مقرر کر دیا گیا۔ اسے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ اپنے رابطوں سے فائدہ اٹھا کر فتح قدل گروپ کے لیے رہنمائی حاصل کرے۔
ہاشم غازی الیاس کا دوست تھا اور اسے یقین تھا کہ الیاس اس کو منزل کا راستہ ضرور بتا دے گا۔ ہاشم کو یہ علم بہرحال نہیں تھا کہ الیاس اسے ایک ایسے شخص کے پاس بھیج دے گا جو اس وقت وکیلوں کا گاؤن پہنے ہوئے ان 22 طلباء کے حسب بیجا کے خلاف درخواستیں دائر کر رہا ہے جو چند گھنٹوں قبل یونیورسٹی سے گرفتار کیے گئے تھے۔ وہ 22 کے 22 ایک ایسی کوٹری میں بند تھے جو عام حالات میں 10 افراد کے رہنے کے لیے بھی کافی نہ تھی۔ ان میں سے بیشتر کو اس وقت اٹھایا گیا تھا جب وہ محو خواب تھے، لہٰذا ان کے کپڑے میلے ہو رہے تھے اور شیو بڑھ چکا تھا۔ ان کی گرفتاری کو پورے 15 گھنٹے ہو چکے تھے۔ قبل دوپہر ایک سنتری نے انہیں بتایا تھا کہ ان کی رہائی کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور بعد دوپہر اس سنتری نے بتایا تھا کہ عدالت نے کل کی پیشی پر انہیں طلب کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا بابو، سنتری نے ان کو مطلع کیا تھا۔ سرکار عدالت کہے گی کہ تمہیں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے جیل میں نظر بند کیا گیا ہے 1 مہینے کے لیے۔ سرکار کی یہ دلیل مان کر تمہاری ساری درخواستیں رد کر دی جائیں گی اور پھر چپ رہ یار، ایک نوجوان نے بڑے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمیں سبق مت پڑھا، اب ہم جیل میں ہیں، 1 دن رہیں یا مہینے بھر۔ انہیں 2 بجے پانی سے زیادہ پتلی دال اور کنکروں بھرے چاول کھانے کے لیے دیے گئے تو یہ طے ہوا کہ کھانے سے قبل چاولوں سے کنکر نکال لیے جائیں۔ سبھی اس کام میں جت گئے۔ اس کے بعد جیل کے کھانے کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ پتلی دال ملا کر چاول کھا کر وہ آڑے ترچے لیٹ گئے۔ انہیں نیند سی آ گئی۔ پھر جب ان کی آنکھ کھلی تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ کوٹری سے باہر سلاخوں سے پرے اس احاطے میں بھی متکوک بلب جل رہے تھے جس پر سائبان نہیں تھا، اور جہاں وہ دن بھر قیدیوں کو مشقت کرتے دیکھتے رہے تھے۔ رات دبے قدموں اترنے والی ہے، کسی نے تبصرہ کیا۔ پھر چاند کی دیوی چھم سے سامنے والے دالان میں آ کر رقص شروع کر دے گی، چھم 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 چھم۔ کئی نوجوان ایک ساتھ گانے لگے۔ بے سرا ہونے کی اجازت نہیں۔ دائیں طرف دیوار سے تقریباً دبا ہوا نوجوان داڑا، سر میں رہو، تب پھر تم ہی کوئی سریلی چیز سنا دو عبدالحفیظ بلبل، پر ہو ڈنگ کی۔ کسی نے خبردار کرنے والے انداز میں کہا، مجھے للکار رہے ہو عامر ڈونٹ۔ ڈونٹ کے معنی اونٹ کے ہیں، اور اونٹ للکارتا نہیں بلبلاتا ہے بلبل۔ عامر ڈونٹ نے احتجاج کیا، زیادہ بحث نہیں۔ کسی نے گھبرا کر کہا، حفیظ شروع ہو جاؤ۔ حفیظ کچھ دیر تک ناک میں گنگناتا رہا۔ دوپہر کی پڑی ہوئی ایلومینیم کی وہ رکابیاں طبلے کے طور پر سامنے رکھ لی گئیں جن میں چاول آئے تھے۔ سب خاموش ہو گئے۔ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، سد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ قیدی جوم جوم اٹھے۔ حفیظ نے یہی غزل بین الکلیاتی مقابلہ موسیقی میں سنائی تھی اور وہاں پہلا انعام لیا تھا۔ اس کی آواز کمال کی تھی، وہ واقعی سر میں تھا، سریلی اور ڈنگ کی چیز سنا رہا تھا۔ طبلے پر سنگت کرنے والوں میں عامر سمیت کئی نوجوان تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس غزل کی باقاعدہ ریہرسل کر چکے ہیں۔ مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جاں دے آئیں، دل والوں کوچا جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ واہ 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 کا شور کوٹری میں ہر طرف ہونے لگا۔ کئی لڑکے جو جگہ کی تنگی کے باوجود ٹانگیں پسار بیٹھے ہوئے تھے اپنی رانیں پیٹنے لگے۔ کسی نے پیچھے سے بےہودہ انداز میں سیٹی بجائی، سبھی اس کی طرف پلٹ کر گورنے لگے اور سیٹی بجانے والا دبک کر بیٹھ گیا۔ حفیظ کی آواز اب اور اونچی، مزید سریلی ہو رہی تھی۔ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ یوں لگا جیسے دادو تحسین کے نعروں سے کوٹری کی چھت اڑ جائے گی۔ چند نوجوانوں نے آنکھیں موند لیں، ان کے چہروں پر عجیب سا تبسم رقص کرنے لگا۔ ایسا لگا تھا جیسے وہ اس شعر سے پوری طرح متفق ہوں۔ کئی نوجوانوں نے گلا پھاڑ کر چلاتے ہوئے شاعر کی تائید کی۔ شور سن کر غلام گردش میں گشت کرنے والے سنتری گھبرا گئے۔ ان میں 3 تیر کی طرح کوٹری کی طرف آئے تو اچانک سناٹا سا چھا گیا۔ یہ سناٹا سنتریوں کے روب کی وجہ سے بہرحال نہیں تھا، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حفیظ اگلا شعر شروع کر رہا تھا۔ میدان وفات دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ ایک سنتری جو چلانے والا تھا یہ شعر سن کر دیوار سے لگ گیا۔ حفیظ کی آواز میں بلا کا سوز تھا، گداز تھا، کشش تھی، اور پھر سنتری کو اس شعر میں بھی عجیب سا اپنا پن محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبانے لگیں، شاید وہ بھی عشق کا مارا ہوا تھا۔ باقی 2 سنتری بھی اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ غلام گردش کے آخری سرے پر گشت کرنے والا سنتری یہ شور سن کر بہرحال تیزی سے دفتر کی طرف قدم اٹھا رہا تھا۔ حفیظ کو یہ شعر بار بار دہرانا پڑ گیا۔ وہاں اس طرح داد دی جا رہی تھی جیسے وہ سب ڈل کے کنارے کسی مشاعرے میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ نمناک آنکھوں والے گارڈ نے اگلا شعر سننے کے لیے سانس تک روک لی۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔
گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہار بھی گئے تو بازی مات نہیں۔ عامر دونت نے رکابی پھینک دی، وہ حفیظ سے لپٹ گیا اور پھر جیل آخری مصرے سے گونجنے لگی۔ 22 نوجوان ایک آواز ہو کر زور زور سے مصرع دہرا رہے تھے، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ این اسی وقت غلام گردش بھاری بوٹوں کی آواز سے لرز اٹھی۔ وہاں راہداری سے نمودار ہونے والے کرخت صورت افسروں اور جوانوں کی تعداد 15 سے کم نہیں تھی۔ ایک گارڈ ویرانے کے باوجود ہٹو بچوں کی آواز بلند کر رہا تھا۔ بڑی سی تن والے افسر کے ہاتھ میں چھڑی تھی جو وہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہاتھ میں لے رہا تھا۔ ان سب کے تیور خطرناک تھے، ان کی آنکھوں سے نیند اور صفاقی جھلک رہی تھی۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔